کل بہت سے عنوانات ہیں، سبجیکٹس ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے. خاص طور پہ اس وقت پاکستان انتہائی مشکل دور سے گزر رہا. سیلاب اور سیلاب کی تباہ کاریاں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ہم خود روز اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. پاکستان کی 1/3 آبادی اس سے متاثر ہے. سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، ہر جگہ پہ پانی کی تباہ کاریاں سامنے آ رہی ہیں. وزیر اعظم بھی دوڑ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پہ اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن تباہی اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ نہ تو اتنی جلدی اس مسئلے سے نپٹا جا سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان سے نکل سکے. ایک طرف تو یہ سیلاب بہت بڑا ٹاپک بن چکا، اس کی تباہ کاریاں ان گنت ہیں، اور ابھی جب پانی اترے گا اس کے بعد اس کی صحیح تباہ کاریوں کا تخمینہ لگایا جا سکے گا. دوسری طرف بین الاقوامی ایشو بھی بہت اہم ہے. مثال کے طور پہ ملکہ برطانیہ کی موت، ان کا انتقال ساری دنیا میں اس کو محسوس کیا گیا. اسی طرح ایران نیوکلیئر ایشو ایک بہت بڑا ایشو ہے، جبکہ دوسری طرف فلسطین بھی موجود ہے، اسرائیل ظلم و ستم کر رہا ہے. اسی طرح کشمیر کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اور بہت سارے مسائل ہیں جس کی طرف توجہ مبذول کرنا پڑتی ہے. انسان نہ بھی چاہے تب بھی اس کی توجہ اس طرف چلی جاتی. مثال کے طور پہ کبھی کوئی رہنما عدالت میں آ رہا ہے، کبھی کہیں پہ جلسہ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب عدالت میں آ رہے ہیں، لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں. اسی طرح جلسے میں اپنے کمنٹس دے رہے ہیں، وہ توجہ کا مرکز بن رہے ہیں. اسی طرح مریم نواز، وہ بھی جوابی وار کر رہی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ کامیاب جلسے کر رہی ہیں. اسی طرح یہ پروسیس چل رہا ہے. لیکن ان تمام ایشوز کے بیچوں بیچ ایک انتہائی اہم پیش رفت آج سامنے آئی جس کے بارے میں ضرور کمنٹ کرنا چاہیے. اینٹی کرپشن نے اچانک فرا گوگی کی جو کرپشن کا کیس تھا اسے وائنڈ اپ کر دیا، انہیں کلین چٹ مل گئی. اب اس کیس میں تقریباً مئی جون سے پیشرفت جاری تھی. فرا گوگی جو کہ قریبی دوست ہیں سب کا، ہماری خاتون اول بشرا بی بی کی، جو کہ عمران خان صاحب جو اس وقت ہارد عزیز رہنما ہیں ان کی وائف ہیں، ان کے قریبی دوست ہیں. اور سٹوریز مشہور ہیں، بہت سارے صحافی بھی اس کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں، بہت سارے تجزیہ کار بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ عثمان بزدار کی جگہ پہ جو پنجاب میں سی ایم شپ کی گئی وہ فرا گوگی نامی شخصیت نے کی. لیکن جو ہی تحریک عدم اعتماد سامنے آئی، حالات بگڑتے نظر آئے، وہ اپنے ہسبینڈ سمیت پاکستان سے دبئی منتقل ہو گئے. لیکن اب اچانک اتنی بڑی پیش رفت ہو جانا کہ نئی حکومت کی جانب سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ جناب کمپنیاں بنی، بہت ساری پراپرٹی اپنے نام کروائی گئی. اسی طرح اور بہت سارے الزامات اپوزیشن کی طرف سے سامنے آئے کہ پنجاب میں جتنے ٹرانسفرز ہو رہی تھی، جتنی آفیسرز کی ڈیلنگز ہو رہی تھی، وہ بھی انہی کے ذریعے ہو رہی تھی، پیسہ کمایا جا رہا تھا. لیکن ہوا کیا کہ سارا کیس اچانک چلا ہی نہیں ابھی. کیوں؟ وہ تو ملک سے باہر ہیں. نیب نے جولائی کے اندر ان کو کالز کی کہ آپ آئیں اپنے معاملات لے کر، حتیٰ کہ ان کی والدہ کو بھی کال کی گئی کہ وہ بھی آئیں، طلب کیا گیا. لیکن وہ تو ابھی نہ کہیں نیب میں نہ کہیں اینٹی کرپشن میں کسی جگہ بھی پیش نہیں ہوئی. لیکن اچانک پنجاب میں حکومت بدلی. یہ فائدے ہوتے ہیں حکومت کے. کہتے ہیں نا کہ میں جتنی اونچی شاخ پر بیٹھتا ہوں مجھے اس کا اتنا ہی بڑا فائدہ پہنچتا ہے. اور عام سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنی اقتدار کے لیے اتنا کچھ کرنے کی. تو یہ فائدے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاور جو ہے وہ اگر تو انسان انصاف کرے اس کے ساتھ تو پھر کل کو جواب دہی آسان ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے انصاف نہیں کیا اس کے ساتھ تو اس کا مطلب پھر جواب دہی بھی مشکل ہو جاتی ہے. ہوتا کیا، پنجاب کی حکومت بدلتی ہے، یہ سارے معاملات بنتے ہیں.
حکومت سیلاب زدگان اور سیلاب کے متاثرین کے اندر پھنس جاتی ہے، دوڑنا پڑتا ہے انہیں، ہر طرف سے توجہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہو گیا، وہاں پہ لوگوں کی مشکلات ہیں، اور ہیں بھی، بیرونی دنیا اس طرح متوجہ ہوگی، اچانک اس کے اندر سے ایک کرپشن کا کیس اچانک وائنڈ اپ ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ فرح گوگی، جنہیں فرح خان بھی کہا جاتا ہے، ان کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا جاتا ہے۔ 10 ایکڑ زمین فیصل آباد میں اپنے نام کروانے کا یہ مقدمہ تھا، اینٹی کرپشن میں دائر کیا گیا کہ جناب انہوں نے زمین الاٹ کروائی، یہ الزام تھا ان کے اوپر۔ اور ہم جانتے ہیں یہ سارے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں، کیونکہ جن کے ساتھ تانے بانے ملتے ہیں وہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ سب چور ہیں، اور ہم چور کے ساتھ کبھی بات نہیں کر سکتے، سب جو ہے نا وہ میرے لیول کے نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتا میں کبھی ان کے ساتھ بات کروں۔ لیکن دوسری طرف حالانکہ سمپل سا معاملہ تھا، اب فرح گوگی کو دبئی سے بلا لیں، انہیں کہیں جی آ جائیں، اپنی صفائی دیں، مجھے کیوں میرے اوپر کیوں انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کہ میں تو بالکل صاف دامن رکھتا ہوں، تو پھر میرے اوپر کیوں ایسی انگلیاں اٹھ رہی ہیں؟ لیکن بلایا نہیں گیا۔ لیکن آج جو سب سے بڑی اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی اس کیس کے اندر، وہ اچانک سے ان کا مقدمہ فارغ ہو گیا، شاید دائر ہوئے نہیں ہوئے، 4.25 سال سے مسلسل ہر ایک جگہ پر بیٹھ کر جی چور ہیں، سب ڈاکو ہیں، فلاں ہیں، لیکن کچھ ثبوت نہیں دیا گیا۔ کیسز ابھی بھی چل رہے ہیں، باتیں کی گئیں، کبھی فواد چودھری، کبھی فرح حبیب، کبھی کوئی سامنے بیٹھ کے انہوں نے، وہ شہزاد اکبر پتہ نہیں کہاں گئے جن کے پاس بڑے سالڈ پروف تھے، وہ سب کچھ غائب ہو گیا، لیکن عدالت کو ثبوت نہیں دیے گیا۔ لوگ بھی چاہتے تھے کہ دیکھیں جناب انہوں نے جرائم کیے ہیں، پنستے ہیں رگڑیں کو، لیکن ایسا کچھ بھی کیا نہیں گیا، بس یہ چور فلاں فلاں فلاں۔ یہاں پہ تو کوئی پیشی نہیں ہوئی، صورتحال بڑی دلچسپ ہے، اور وہ کیسے ہے کہ یہاں پہ کسی طرح کی کوئی پیشی نہیں ہوئی، نیب نے بلایا وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ، ایف آئی اے نے اگر بلایا وہ بھی نہیں ہے، اینٹی کرپشن کے پاس کیس تھا وہ ختم ہو گیا آج اچانک۔ تو اس میں تفتیش ہوئی نہیں ہوئی، اور بڑے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا کہ فیصل آباد سے لاہور تفتیش کو سیٹل کیا گیا، پہلے یہاں بلایا گیا، چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، اب اس چیز کا انہیں جواب دینا چاہیے، تو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ معاملے سارے ہینڈل ہوئے، لیکن ہم نے چونکہ ایسا خود پوری پلاننگ کے ساتھ کیا۔ سابق ڈی جی رائے منظور ناصر صاحب کی موجودگی میں یہ فیصلہ سامنے آیا۔ اسی طرح مقدمہ خارج جن کے حکم پر کیا گیا وہ ایڈیشنل ہوم چیف سیکرٹری ہیں، جن کے حکم پر یہ مقدمہ خارج کر دیا گیا، کیونکہ ان کے پاس اضافی چارج ہے اور وہ یہ حکم دے سکتے تھے۔ تو معاملہ جو ہے وہ بغیر انویسٹیگیٹ ہوئے، بغیر کسی طرح کا چالان پیش کیے، بغیر کسی عدالت کے اندر جائے بغیر، ادارے نے آج خود ہی اس کو الزام کو شروع کیا اور آج اس کو وائنڈ اپ بھی ہو گیا۔ جبکہ دوسری طرف ہم تماشا دیکھ رہے ہیں پچھلے 4 سال سے کہ جناب یہ فلاں بھی یہ ہے، وہ بھی چور ہے، میرے کوئی برابر کا نہیں ہے، میں کسی سے سلام نہیں لے سکتا، ہونا ہی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ کس طرح سے کیس کہ ساری توجہ جب دیکھا کہ وہ توجہ کدھر ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھایا، تو ان سارے ایشوز کے اندر سے آرام سے اپنے آپ کو، حالانکہ عمران خان صاحب اوپنلی کہہ رہے ہیں، فواد چودھری کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں سیدھا الزام لگاتے ہیں کہ جناب انہوں نے نیب میں ترامیم کی، اس لیے کی تاکہ اپنے کیسز کو سے جان چھڑا سکیں، اور یہ تو اتنے ارب روپے کے مارے ہوئے ہیں، انہوں نے جو پیسہ باہر لے لیا، فلاں کر دیا۔ اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہاں پہ بھی الزام تھے، اس الزام کو ثابت کرنا چاہیے تھا، واپس لانا چاہیے تھا انہیں، آ کے واپس عدالت کا سامنا کرتے، انویسٹیگیشن ہوتی، پتہ چلتا، حکومت دوسری طرف سے جو الزام لگا رہے تھے ان کو بھی عدالت میں جاتے، پتہ چلتا کہ جناب اصل چیز ہے کیا۔ لیکن وہ ساری کی ساری سٹوریز کے اندر سے آرام سے آج یہ سٹوری نکلی کہ جناب انہیں کیس سے جو ہے وہ خارج کر دیا گیا، وہ تو بالکل جو ہے نا وہ صاف ہے، کسی طرح کا ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ تو اب پھر وہی بات آتی واپس، ہم نے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں پاکستان میں طاقتور کے لیے کچھ اور قانون ہے، چھوٹے کے لیے کچھ اور قانون ہے، بے بس کے لیے کچھ اور قانون ہے۔ دیکھنا ہو ہم نے تو اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، کسی ایک جیل کا
خود جا کے آبزرو کر لیں، آپ کو ایک سے ایک ظلم کی داستان ملے گی. لیکن ہمارے ہاں یہ سارا کچھ چلتا ہے، اور یہیں سے دیکھ کے ثابت ہوتا ہے کہ مائٹ از رائٹ. اور ہمیں یہاں سے یہ نتیجہ بھی اخذ کر لینا چاہیے کہ آخر کیوں ہم اقتدار کے لیے اس حد تک جاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں جب سے اپوزیشن نے آئینی طریقے سے بقول ان کے کہ ہم نے ان کو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور پھر ان کی پرائم منسٹرشپ گئی، لیکن اس کے بعد سے جو ایک جنگ جاری ہے، اس کے بعد سے جو سیاسی صورتحال ملک کے اندر چل رہی ہے، حتیٰ کہ سیلاب آیا، ہمیں ان سے زیادہ اپنی اس جنگ کی فکر پڑی. لیکن صرف اور صرف اقتدار کی خاطر ہم کس حد تک جا سکتے ہیں. کیوں جا سکتے ہیں؟ تاکہ ان سارے فوائد کو حاصل کیا جا سکے. تو فرق ہوگی کیسے صاف ہو گئی، کیسے ان کے اوپر سے الزامات دھل گیا، کیسے ان کا مقدمہ خارج ہو گیا. ان سارے سوالوں کے جواب سامنے آنے چاہیے.